بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، اور جو مہاجرین اور انصار ایمان لانے میں سب امت سے سابق اور مقدم ہیں، اور بقیہ امت میں جتنے لوگ اخلاص کے ساتھ ایمان لانے میں ان کے پیرو ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب سے راضی ہوا۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الأنہار خالدین فیہا ابدا۔ اللہ تعالیٰ ان سب سے راضی ہوا کہ ان کا ایمان قبول فرمایا، جس پر ان کو جزا ملے گی، اور وہ سب اللہ تعالیٰ سے راضی ہوئے کہ اطاعت اختیار کی، جس کی جزا سے یہ رضا اور زیادہ ہوگی۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایسے باغ تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، جن میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ذالک الفوز العظیم، اور یہ بڑی کامیابی ہے۔ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ، اور کچھ تمہارے گرد و پیش والوں میں اور کچھ مدینہ والوں میں ایسے منافق ہیں کہ نفاق کی حد کمال پر ایسے پہنچے ہوئے ہیں کہ لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم۔ کہ آپ بھی ان کو نہیں جانتے کہ یہ منافق ہیں، بس ان کو ہم ہی جانتے ہیں۔ ہم ان کو دوسرے منافقین کی نسبت آخرت سے پہلے بھی دوہری سزا دیں گے، ایک نفاق کی، دوسرے کمال نفاق کی، اور پھر آخرت میں بھی وہ بڑے بھاری عذاب یعنی جہنم مع خلود دائمی کی طرف بھیجے جائیں گے۔ وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم۔ اور کچھ اور لوگ ہیں جو اپنی خطا کے مقر ہو گئے، یعنی معترف ہو گئے، جنہوں نے ملے جلے عمل کیے تھے، کچھ بھلے جیسے اعتراف جس کا منشا ندامت ہے، اور یہی توبہ ہے، اور جیسے اور غزوات جو پہلے ہو چکے ہیں، غرض یہ کام تو اچھے کیے اور کچھ برے کیے، جیسے تخلف بلا عذر، یعنی بغیر کسی عذر کے غزوات میں شریک نہ ہوئے۔ سو اللہ تعالیٰ سے امید یعنی ان کا وعدہ ہے کہ ان کے حال پر رحمت کے ساتھ توجہ فرمائے، یعنی توبہ قبول فرمانے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت والے، بڑی رحمت والے ہیں۔ خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم۔
خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك تكن خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم۔ جب اس آیت سے توبہ قبول ہو چکی اور وہ حضرات ستونوں سے کھل چکے تو اپنا مال آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر آئے اور درخواست کی کہ اس کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں صرف کیا جائے۔ تو ارشاد ہوا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے مالوں میں سے صدقہ جس کو یہ لائے ہیں لے لیجئے، جس کے لینے کے ذریعے سے آپ ان کو گناہ کے آثار سے پاک صاف کر دیں گے، اور جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لیں تو ان کے لیے دعا کیجئے، بلا شبہ آپ کی دعا ان کے لیے موجب اطمینان قلب ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کے اعتراف کو خوب سنتے ہیں اور ان کی ندامت کو خوب جانتے ہیں۔ اس لیے ان کے اخلاص کو دیکھ کر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ احکام دیے گئے۔ ان اعمال صالحہ مذکورہ یعنی توبہ و ندامت و انفاق فی الخیر کی ترغیب یعنی بھلائی اور نیکیوں کے کاموں میں خرچ کرنا، اور اعمال سیئہ مثل تخلف وغیرہ سے آئندہ کے لیے ترغیب ہے۔ پس اول ترغیب ہے أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ کیا ان کو یہ خبر نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور وہی صدقات کو قبول فرماتا ہے؟ اور کیا ان کو یہ خبر نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی اس توبہ قبول کرنے کی صفت میں اور رحمت کرنے کی صفت میں کامل ہے، اسی لیے ان کی توبہ قبول کی اور اپنی رحمت سے مال قبول کرنے کا حکم اور ان کے لیے دعا کرنے کا حکم فرمایا۔ پس آئندہ بھی خطا یا ذنوب کے صدور پر توبہ کر لیا کریں، اور اگر توفیق ہو تو خیرات کیا کریں، اور ترغیب کے بعد آگے ترغیب ہے وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ، یعنی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان سے یہ بھی فرما دیجئے کہ جو چاہو عمل کیے جاؤ، سو اول تو دنیا ہی میں ابھی دیکھ لیتا ہے، دنیا ہی میں ابھی دیکھے لیتا ہے کہ تمہارے عمل کو اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول اور اہل ایمان، پس برے عمل پر دنیا ہی میں ذلت اور خاری ہو جاتی ہے۔ یعنی عمل کیے جاؤ، یا رسول آپ فرما دیے کہ عمل کیے جاؤ، پھر آگے دیکھ لے گا اللہ تعالیٰ تمہارے کام کو اور اس کا رسول اور مسلمان۔ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور پھر آخرت میں ضرور تم کو ایسے کے پاس جانا ہے جو تمام چھپی
اور کھلی چیزوں کا جاننے والا ہے، سو وہ تم کو تمہارا سب کیا ہوا بتلا دے گا۔ پس برے عمل سے مثل تخلف وغیرہ کے آئندہ سے احتیاط رکھو۔ یہ قسم اول کا بیان تھا، آگے قسم دوم کا ذکر ہے۔ وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم۔ اور کچھ اور لوگ ہیں جن کا معاملہ خدا کے حکم آنے تک ملتوی ہے کہ عدم اخلاص توبہ کی وجہ سے ان کو سزا دے گا یا اخلاص کی وجہ سے ان کی توبہ قبول کرے گا، اور اللہ تعالی خلوص و عدم خلوص کا حال خوب جاننے والا ہے اور بڑا حکمت والا ہے۔ پس بمقتضائے حکمت خلوص کی توبہ کو قبول کرتا ہے اور بغیر خلوص کے قبول نہیں کرتا، اور اگر کبھی بلا توبہ معاف کرنے میں حکمت ہو تو ایسا بھی کر دیتا ہے۔